گلگت بلتستان کے اندر میڈیکل فیلڈ کے اندر ڈاکٹروں کی نیڈ کے حوالے سے ہے. میں تھوڑا سا اس نیڈ اور اس کے نتیجے میں وجود میں آنے والے اس قانون کے بارے میں بیک گراؤنڈ آپ لوگوں کو بتا دوں گا کہ 2 سال پہلے سے ہیلتھ پہ یہ کام ہو رہا تھا کہ گلگت بلتستان میں جو ماہر ڈاکٹر ہیں وہ ریٹائر ہو کے جا رہے ہیں اور نئے ڈاکٹر جو ہے وہ مل نہیں رہے ہیں. اس سلسلے میں بہت سوچ بچار کے بعد کافی کوشش کی گئی کہ ڈاؤن سے ڈاکٹروں کو اچھی تنخواہیں دے کے لائیں، لیکن پھر بھی ہماری جو ایسینشل سروسز تھی، خاص کر انیستھیزیا ہے، خاص کر سرجنز ہیں، گائنیکالوجسٹ ہیں، اس میں خاطر خواہ کامیابی نہیں ہوئی. تو موجودہ چیف سیکرٹری صاحب جو ایک بہت اچھے ویژن والے پرسنالٹی ہیں، انہوں نے چونکہ ان کا ایک ایکسپوجر جو ہے وہ یورپ میں بھی رہا ہے، تو انہوں نے ایک آئیڈیا فلوٹ کیا کہ کیوں نہ ہم جو ہے جب تک ہمیں ڈاکٹر نہیں ملتے ہیں تو کیوں نہ ہم جو ہے یہ سینئر ڈاکٹروں کو جو ہے ریٹین کریں تاکہ لوگوں کو سروسز مل جائیں، جس کے اندر انیستھیزیا ایک ایسا شعبہ ہے کہ ڈاکٹر نہ ہونے کی وجہ سے لوگوں کی موت واقع ہوتی ہے. اور آپ کو اس انیستھیزیا کے حوالے سے ہی میں تھوڑا سا بتاؤں کہ ہمارے ایک منسٹر صاحب جو ہے اس کی خدمات لی گئی، جو سابقہ منسٹر ہے، جو ابھی انیستھیٹسٹ ہے، اوپر آپ لوگوں کے سامنے ہیں کتنی ایسینشل سروسز ہیں، کتنی اہم سروسز ہیں. بہرحال اس سلسلے میں چیف سیکرٹری صاحب نے بڑی کوشش کر کے اس وقت کے چیف منسٹر کو یہ کنونس کیا، ایگری کر لیا کہ اس کے اندر ہمیں لیجسلیشن کرنی پڑے گی، تب جا کے ہمیں جو ہے ڈاکٹروں کی کمی پوری ہو جائے گی. اب اس سلسلے میں جو ہے ڈرافٹ رول تیار ہو گیا، اس پر بڑی بحث ہوئی، اس کے بعد جو کیبنٹ سے پاس ہوا اس پر بڑی بحث ہوئی، پھر جب اسمبلی میں آیا اس پر بڑی بحث ہوئی. اپوزیشن نے خاصی اس پر جو ہے نا اعتراضات اٹھائے، لیکن امجد صاحب خود جب کنونس ہوئے کہ یار یہ واقعی یہ تو نیڈ آف دی ٹائم ہے، یہ پبلک نیڈ ہے کہ ہم اتنے جو ہے نا ہاسپٹلس کو فنکشنل کریں، اس کے لیے تو ہمیں ماہر ڈاکٹروں کی ضرورت ہے، تو کیوں نہ ہم اس کو پاس کریں. تو یہ ایک آن دی ریکارڈ بات ہے کہ گلگت بلتستان کی یہ لیجسلیشن یونانیمسلی جو ہے اپوزیشن اور حکومت دونوں نے مل کر جو ہے اس کو پاس کیا، اور اس کے بعد جو ہے یہ ایک قانون کا حصہ ہو گیا. اب اس کے اندر جو ہے میں آپ کو ڈاکٹروں کی موجودہ اسٹرینتھ کے بارے میں بتاتا ہوں، اور پھر ہمارے چند ایک ڈاکٹر بھائی جو ہیں جو ینگ ہیں، ابھی ان کو اتنی اویئرنیس نہیں ہے، اس وجہ سے وہ اس چیز کو سمجھتے ہیں کہ آگے رکاوٹ بن جائے گی. میں تھوڑا سا آپ کو بریف کر دیتا ہوں کہ کیا ایکچول سچویشن ہے. ایکچول سچویشن یہ ہے کہ یہ جو کلینکل ڈاکٹر کہتے ہیں یہ 18 گریڈ سے ان کی سروس سٹارٹ ہوتی ہے، ان کا سروس سٹرکچر ہوتا ہے. 18 گریڈ سے 19 کے اندر جانے کے لیے ایک مخصوص پیریڈ ضروری ہے، 19 گریڈ سے 20 میں جانے کے لیے بھی ایک مخصوص پیریڈ ضروری ہے. اب اس وقت جو ہے 19 گریڈ کے اندر 37 سیٹیں خالی پڑی ہوئی ہیں، اور ہمارے ڈاکٹر بھی موجود ہیں، لیکن ینگ ڈاکٹر جو ہے سارے ایج میں کم ہے، لینتھ آف سروس پوری نہیں کر سکتے ہیں، اس وجہ سے جو ہے وہ سیٹیں بھی پڑی ہیں. یہ کہیں کسی کو جو ہے 5 سال کے بعد یہ لینتھ پوری ہوگی، کسی کو 8 سال کے بعد، اور کچھ تو ایسے ہیں جو ینگ ڈاکٹرز ڈائریکٹ اسپیشلائزیشن کر کے آئے ہیں، وہ 15 سال بعد کہیں وہ 19 میں آ جائیں گے. اب اس سارے گیپ کے اندر جو ہے اب جو یہ لیجسلیشن ہوئی ہے اس سے کسی کی سینیارٹی ایفیکٹ نہیں ہوتی. اب رہی بات جو امیجیٹ لوگ 20 میں جانے والے ہیں، اس وقت بھی 20 میں 9 سیٹیں خالی پڑی ہوئی ہیں، وہ آن دی پائپ لائن ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمارے کارڈیالوجی سینٹر کے لیے سیٹیں منظور ہو گئی ہیں، ہمارے ڈسٹرکٹس کے اندر جو ہاسپٹلس تھے ان کی سیٹیں منظور ہو گئی ہیں.
ڈاکٹر موجود نہیں ہیں, سیٹیں موجود ہیں اسپیشلسٹوں کی, اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے میڈیکل کالج بھی آن دی وے ہے, 250 بیڈڈ ہاسپٹل سکردو میں آن دی وے ہے. ان سب کے لیے اسپیشلسٹ ڈاکٹروں کی ضرورت ہے. اب یہ جو سیٹیں ہیں جو پرابیبل انڈکشن ہے, ایک تو اپروڈ ہے, اپروڈ انڈکشن کے لیے ہمیں خالی سیٹیں اس وقت پڑی ہیں, لیکن پرابیبل انڈکشن کے لیے ابھی اپروول میں آئیں گی تو ہمارے پاس جو ہے تقریباً 60 سے 70 سیٹیں جو ہے نئے اسپیشلسٹوں کی امیجیٹ اوپن ہو جائیں گی. جب 60 سے 70 سیٹیں جو ہے وہ 18 میں انڈکٹ ہو جاتے ہیں تو ان 60 ڈاکٹروں کی تعداد جو پرانے ڈاکٹر ہیں ان کے ساتھ مل کر ایک سروس سٹرکچر کی پرسنٹیج بن جاتی ہے. اتنے پرسنٹیج میں 19 گریڈ میں سیٹیں نکل آتی ہیں. اب ڈاکٹر موجود ہو یا نہ ہو, اس 37 سیٹوں کے اوپر جو ہے مزید جو ہے 28-30 سیٹیں 19 میں اور شامل ہو جائیں گی. جب 28-30 سیٹیں 19 میں شامل ہو جائیں گے تو اس کا ریفلیکشن جو ہے 8% میں 20 میں بھی چلا جائے گا, تو 20 میں بھی جو ہے کم سے کم جو ہے 15-16 سیٹیں اور نکل آئیں گی. تو 15 وہ ہو گئی, 9 وہ ہو گئی, تو ہمارے پاس اس وقت 20 میں اپنی لینتھ آف سروس پوری کرنے کے لیے اتنے لوگ موجود نہیں ہیں. تو یہ جو ہمارے ڈاکٹر صاحبان ہیں یہ چونکہ نوجوان ہیں, اویئرنیس نہیں ہے, اس وجہ سے تھوڑے سے جذباتی ہیں, تو انہوں نے پھر کل ایک جو ہے ایک پریس کانفرنس کی تھی کہ اس کے اندر ڈاکٹروں کی کا حق مارا جاتا ہے, لیکن ایسی کوئی بات آن دی گراؤنڈ نہیں ہے. اور یہ جو چیزیں میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ فائلوں کے اندر ساری چیزیں موجود ہے, اس کو ہم ہر فورم پہ ثابت کر سکتے ہیں. تو میں نے اپنے بھائیوں سے بھی کہا ہے کہ جی آپ آ کر, ہم آپ کے سینئر ہیں, آپ ہمارے ساتھ ڈسکس کریں. اگر آپ کا حق وائلیٹ ہوتا ہے تو ہم جو ہے اس پہ بالکل آپ کو تسلیم کریں گے کہ حق وائلیٹ نہیں ہونا چاہے. لیکن اگر حق وائلیٹ نہیں ہوتا ہے اور گلگت بلتستان کے لوگوں کے لیے سروسز چاہیے اور ڈاکٹرز چاہیے, تو پھر یہ ہے کہ گورنمنٹ نے یہ جو رول پاس کیا ہے یہ صرف پبلک نیڈ کے لیے پاس کیا ہے. یہ پبلک نیڈ ایسی ضروری تھی کہ اس کے بغیر کوئی چارہ نہیں تھا. اور یہ جو سلسلہ ہے اوور ایج کا یورپ میں چلتا ہے جہاں پر نیڈ ہوتی ہے, اور ہمارے ججوں کے اندر بھی 62, 63, 65 سال تک جو ہے یہ چلتا ہے. تو اس لیے ہم آپ لوگوں سے ہمارے جو ہے یہ گزارش ہے کہ یہ ساری چیزیں جو ہے یہ ان کو حقائق کی روشنی میں دیکھا جائے. اور پھر ہم تو بڑے مشکور ہیں چیف سیکرٹری صاحب کے کہ یہ ایک بہت بڑا ویژنڈ آدمی ہے جس کے اندر اس نے ایجوکیشن میں کام کیا اور کپس کو لے آیا, ہیلتھ میں کام کیا, یہ پرسنل خود جا کے کام کرتا ہے. میرا تعلق ادھر چلاس سے ہے, ہمارے پاس یہ کئی دفعہ آیا اور کئی دفعہ انہوں نے بریفنگز لی, اور شفا کے ڈاکٹروں کو لے کے آیا, اس وقت بھی آیا, اور خود پین لے کر, اتنا پین کوئی نہیں لیتا ہے. یہ میں کوئی ایسی لگی لپٹی بات نہیں کرتا ہوں, یہ تو مطلب روز روشن کی طرح آیا ہے کہ یہ سارا کام جو ہے اس چیف سیکرٹری صاحب کی محنت اور کاوش سے یہ چیز جو ہے وجود میں آئی ہے. آج آپ کا کھپلو کا ہسپتال, چلاس کا ہسپتال, نگر کا ہسپتال, بسین ہسپتال, ان کو یہ فنکشنل شروع ہو گئے ہیں, کہیں کہیں سرجری بھی شروع ہو گئی ہے اسی ایفرٹ کی وجہ سے, اسی کوشش کی وجہ سے. ابھی ایک بندہ جو ہے اگر کسی کو اپینڈکس ہوتی ہے اور وہ جو ہے کھپلو میں بیٹھا ہے, سکردو پہنچتے پہنچتے تو وہ تو مر جائے گا. تو یہ اس آدمی کا ویژن ہے جس کی وجہ سے آج کھپلو کے اندر سرجن بھی موجود ہے, اینستھیٹسٹ بھی موجود ہے. اور پھر اس نے پرسنلی جو ہے, ہم اس کی کوئی ایسی بات نہیں کرتے ہیں, جب گزر کے اندر جو ہے سوسائڈس زیادہ ہو گئی تو سائیکیٹرسٹ کو انوالو کر کے ایک پروجیکٹ کے اندر اوپر لوگوں کی اویئرنیس کے لیے اس نے وہاں پر کلاسز کا انتظام کیا ہے کہ سائیکالوجسٹ 12 سائیکالوجسٹ کو اس نے انڈکٹ کیا تاکہ عوام میں جا کر سائیکالوجی کے بارے میں کہ یہ جو سوسائڈ کیوں ہوتی ہے اس کے لیے مطلب وہ اویئرنیس دے دے. تو یہ اس کے پریکٹیکل سٹیپس ہیں, اس سے ڈینائی نہیں کیا جا سکتا ہے. تو اس لیے ہم آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ جی آپ ان چیزوں کو ہائی لائٹ کریں, اور آپ کا کوئی سوال ہو اس کے بارے میں تو ہم یہاں بیٹھے ہیں جواب دیں. ڈاکٹر صاحب سوال یہ ہے کہ ان کا یہ گلہ ہے کہ پورے پاکستان کے اندر 60 سال ایج ہے ریٹائرمنٹ کی,
یہاں پہ 65 سال کی گئی ہے کیونکہ یہ لیگلی بھی کچھ ایشوز اس کے اندر ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ اس طرح کرنے سے بہتر نہیں ہے کہ جو ہے شفا کے ساتھ جو کانٹریکٹ کیا گیا ہے یہ 60 سال ہی کر دے. جو ہمارے جو سینئر ڈاکٹرس ہیں جو ریٹائر ہو رہے ہیں ان کو کانٹریکٹ دیا جائے تاکہ ان کو ایک اچھا انسینٹیوز بھی ملے, وہ اپنے سروسز بھی دے سکے. اس حوالے سے اگر یہ فارمولہ آ جائے تو اس پہ آپ کیا کہیں گے؟ یہ فارمولہ آ جائے یہ بھی بہت اچھی بات ہے, لیکن اس پر کام ہوا ہے, اس پر آرگومنٹس ہو گئی ہیں, اور اس کے اوپر جو ہے یہ لیجسلیشن ہونے سے پہلے, کیبنٹ میں جانے سے پہلے اس بات پہ مطلب ڈسکشنز ہو گئی. تو وہاں پر یہ بات سامنے آ گئی کہ جب تک آپ سروس ریگولر نہیں کرتے ہیں تو یہ جتنے بھی ڈاکٹر اسپیشلسٹ ہیں یہ ماہر ہیں, یہ ڈون کنٹری چلے جاتے ہیں. تو اگر ہمیں کسی ایک خاص جگہ پہ ایسے اسپیشلسٹ کی ضرورت ہے جس کے بغیر آپریشن تھیٹر نہیں چلتا ہے, تو وہ اگر صرف اس چھوٹی سی بات پہ کنٹریکٹ اور ریگولر پہ چلا جائے تو اس میں کوئی ایسی ابہام نہیں کہہ کر پھر یہ چیز منظور ہوئی ہے. یہ بار بار یہ سجیشن آئی ہے, عوام کی طرف سے بھی آئی ہے, ڈاکٹروں کی طرف سے بھی آئی ہیں, اس پہ ڈیبیٹس ہوئے ہیں, اور اس کے بعد جو ہے اس کو انہوں نے اپروو کر لیا ہے. دو باتیں اس پہ میں کروں گا. میرا نام ڈاکٹر منظور عالم ہے, میں چیف کنسلٹنٹ پیڈیٹیشین ہوں, چائلڈ اسپیشلسٹ آپ مجھے کہہ سکتے ہیں. اور ہم تینوں میرا خیال ہے کہ اس وقت جو ہیں ریٹائرمنٹ کی ایج پہ ہم تینوں ڈاکٹر پہنچ گئے ہیں, اور باقی جو بینیفیشریز ہیں وہ اس کے بعد ہوں گے. تو آپ کی بات سے ریلیٹڈ آپ کی بات کا میں جواب دوں گا کہ یہ جو سلسلہ چلا ہے یہ تقریباً 1 سال پہلے سے چلا ہے. پچھلے سال 2022 کی جون میں کیبنٹ نے یہ بل منظور کیا تھا. اس کے بعد یہ اسمبلی گیا, اسمبلی سے منظور ہوا, پھر گورنر کے پاس بڑا عرصہ پڑا رہا, پھر گورنر نے ایگری کیا اور یہ ایکٹ پاس ہو گیا. یہ ایکٹ پاس ہونے کے بعد انڈو نہیں ہو سکتا ہے جب تک یہ دوبارہ اسمبلی میں نہ جائے اور دوبارہ وہ پروسیس نہ ہو. اس پہ اس میں بہت سارے نوشنز ہیں. بعض لوگ اس غلط فہمی کا شکار ہیں کہ یہ کسی کی وجہ سے ہوا, بعض لوگوں کو انڈیکیٹ کرتے ہیں ان کی وجہ سے ہوا. اگر ہم میں سے کوئی ہے تو میں کم از کم میں حلفیہ کہتا ہوں کہ ہمارا کوئی عمل دخل اس میں نہیں ہے. یہ گورنمنٹ نے کیا. یہ بیسکلی چیف سیکرٹری کا ویژن تھا جو یورپ میں, امریکہ میں جگہ جگہ رہ کے آیا, اور وہاں جو ایکسپرٹ ڈاکٹرز ہیں, جو اسپیشلسٹ ڈاکٹرز ہیں, ان کی ایج آف ریٹائرمنٹ 70 ایئرس ہے, بعضوں پہ 60 ایئرس ہے, اور وہ بڑے عقلمند لوگ ہیں. وہ اپنی جو ایکسپیرینسڈ لاٹ ہے اس کو ضائع نہیں کرنا چاہتے ہیں. اور ایک بندہ جو ہنرمند ہے وہ خاص طور پہ جو ڈاکٹر جو ہے وہ 60 کے آس پاس جا کے اپنی پیک پہ ہوتا ہے اپنے تجربے کے اور اپنی چیزوں کے. تو اس لیے وہ قوم ان کو لوز نہیں کرنا چاہتی ہیں. یہ ویژن چیف سیکرٹری صاحب وہاں سے لے کے آیا, اور اس نے میرا خیال ہے کہ یہ تمام چیزیں ڈسکس کی چیف منسٹر سے, اس کو کنونس کیا. یہ سارا بیوروکریسی سے ہوتا رہا, لا بنا اس کا باقاعدہ, اس میں سارے سیکرٹریز انوالو ہیں, لا سیکرٹری انوالو ہے, کیبنٹ انوالو ہے, جی بی اسمبلی انوالو ہے. یہ لا بن کے گورنر سے سائن ہو کے یہ پھر اس کے بعد یہ گزٹ آف پاکستان میں یہ شائع ہوا. اور اگر کوئی اس کو نہیں چاہتا ہے, اب اس میں کم از کم وہ خدا را ہمیں ملامت نہ کرے, کیونکہ اس میں ہمارا کوئی عمل دخل نہیں ہے. وہ ہمارے بھائی ہیں, ہمارے جونیئر ہیں, ہم چھوٹے بھائیوں کی طرح, ہم سے عمر میں بہت چھوٹے ہیں, چھوٹے بھائیوں کی طرح ہم بڑی شفقت سے ان سے بات کریں گے. اور بڑے اچھے لوگ ہیں, مستقبل انہی لوگوں نے سنبھالنا ہے. یہ عمر کا ایسا حصہ ہے کہ اس وقت ذرا آدمی جذباتی بھی ہوتا ہے, ذرا ینگ ہوتا ہے, تو وہ ہر چیز کو ریئیکٹ کرتا ہے اس طرح. ہم تو اس عمر سے گزرے ہیں, اس لیے ہمیں پتہ ہے کہ اس عمر میں کیا ہوتا ہے. تو ان بھائیوں کو میں یہ میسیج دینا چاہتا ہوں کہ وہ اگر ہم میں سے کسی کو ان کو وہ گلا ہے وہ پروف کے ساتھ آ جائے, ہم ان کو کنوینس کر دیں گے کہ ایسا نہیں تھا. پروف لائیں کہیں سے کہ بھائی اس بندے کی وجہ سے ہوا, اس بندے کی وجہ سے ہوا, کسی بندے کی وجہ سے نہیں ہوا. کوئی اتنا گھٹیا نہیں ہوتا, ٹھیک ہے نا. اور ہم ڈاکٹرز ایسے ہیں کہ ہم اگر گورنمنٹ سے باہر بھی بیٹھیں تو اپنا ہمارا دانا پانی چلتا ہے, ریٹائرمنٹ چل رہی ہوتی ہے, ہماری پریکٹس بھی چل رہی ہوتی ہے. تھوڑا سا ہمارا انٹرسٹ اس میں بیٹھنے کا یہ تھا کہ ایک سوشل لائف آپ کی کنٹینیو ہو جاتی ہے, آپ ایک پبلک سروس دیتے رہتے ہو, آپ کا میرا خیال ہے وہ ایجنگ پروسیس بھی ذرا تھوڑا سا کم ہو جاتا ہے, رک جاتا ہے, اس وقت اسٹیٹک ہو جاتا ہے. تو ہمارا جسٹ انٹرسٹ یہ تھا. تو اس میں کوئی نہیں ہے. ان بھائیوں سے میری التماس ہے کہ وہ اگر ان میں سے ہم میں سے کسی پہ کوئی ان کو شک و شبہات ہیں تو پروف کے ساتھ آ جائے, ہم سے بات کریں, ہم ان کو مطمئن کریں گے. اچھا ڈاکٹر صاحب, آپ کہہ رہے ہیں کہ جیسے کہ وہ غلط فہمی کے شکار ہیں, تو کیا آپ نے ان کی غلط فہمی دور کرنے کی کوشش کی ہے؟ یہ کوشش کر رہے ہیں ہم غلط فہمی دور کرنے کی. یہ ان سے باقاعدہ ڈائلاگ کر کے؟ نہیں, کوئی ڈائلاگ نہیں. یہ اس کے بارے میں کل جب انہوں نے میڈیا میں یہ بات لائی تو پھر ہم نے اس کی ضرورت محسوس کی کہ بھئی ان سے بیٹھ کے بات کی جائے اور حقائق سامنے رکھے جائیں. فائلیں ہیں, سروس سٹرکچر ہے
کتنی سیٹیں خالی ہیں، کتنے لوگوں کو نقصان ہے، کتنے لوگوں کو فائدہ ہے، یہ اس کی ضرورت ہم نے اب محسوس کی، اور ہماری طرف سے ان بھائیوں کو آفر ہے کہ وہ آئیں یا ہم جائیں، ہم ضرور ان سے رابطہ کریں گے. وہ اگر نہ بھی کریں تو ہم فائلیں لے کر ان کے پاس جائیں گے، یہ رابطہ کریں گے کہ بھائی گراؤنڈ ریئلٹی یہ ہے، آپ اس میں دیکھ لیں، اگر اس کے اندر جو ہے آپ کا بینیفٹ اور پبلک کا بینیفٹ ہے تو پھر جو ہے آپ اس کا کوئی قدم اٹھائیں. اچھا، اس میں ایک آخری بات میں اور کروں گا کہ اگر کوئی سمجھتا ہے کہ یہ تمام اس کے فائدے کا نہیں ہے اور اس سے ہیلتھ سروسز میں بڑی رکاوٹیں اور پروموشنز ہنڈر کر رہی ہیں، سب کچھ ہو رہا ہے، اب یہ تو ایک بن کے گیا، اگر اس کو وہ انڈو کرنا بھی چاہتا ہے تو اٹ ول ٹیک ٹائم. ان کو جانا پڑے گا، یہ تمام دوبارہ اسمبلی میں جا کے اور آئے گا، تو اب یہ اسمبلی سے میچور ہونے میں 1 سال لگا ہے اس کو، مزید سال لگے گا، مزید سال تک تو ہم کہیں آگے گئے ہوں گے، ہم تو انڈو نہیں ہوں گے، ہمیں تو گورنمنٹ نے لایا، ان کی لائبلٹی تھا، ہم آگے تو انڈو ہو گئے تو ان کو نقصان ہوگا، وہ انڈو ہو جائے گا ان کے لیے. ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا ہے کانٹریکٹ پہ جائیں یا کسی چیز پہ جائیں، اور ہم نے کوئی کبھی ڈیمانڈ بھی نہیں کیا کسی کو کہ بھائی ہماری سروس پرولانگ کرو یا ہمیں کانٹریکٹ دو، کبھی ڈیمانڈ نہیں کیا، ہم بس انتظار کرتے رہے. ایک ایکٹ آ رہا تھا، ہمیں بتایا گیا کہ بھائی ایکٹ آ رہا ہے، تو ہم انتظار کرتے رہے. ہماری وہ پینشن بھی انہوں نے روکی ہوئی تھی کہ بھائی اس پچھلے جون سے یہ چل رہا ہے، تو ریٹروسپیکٹیو یہ سارا ہو گیا. اور کوئی بات کرنی ہے آپ نے؟ نہیں، سوال. اچھا، دوسری بات یہ ہے سر، جیسے کہ اب انہوں نے کہا کہ ہم احتجاج کریں گے، اگر اس ایکٹ کو انڈو کیا جاتا ہے تو کیا آپ کی طرف سے بھی کوئی احتجاج ہوگا؟ نہیں، ہماری طرف سے کوئی احتجاج نہیں. ہم نے کیا احتجاج؟ اس کا تھوڑا سا میں یہ کلیئر کر دوں کہ ڈاکٹرز ہماری اس بریفنگ کے بعد میرے خیال میں اس لیول پہ کبھی نہیں آئیں گے، احتجاج کریں گے، کیونکہ ایک چیز کا کوئی گراؤنڈ ہی نہیں ہے کہ اس کو احتجاج کر کے کچھ حاصل کیا جا سکے یا کسی کی حق تلفی ہو. اگر گراؤنڈ ہی نہیں ہے تو پھر میرے خیال میں اس کا احتجاج وہ بے معنی ہے. دوسری بات یہ ہے کہ ہم نے بھی یہ اس لیے ضرورت محسوس کی کہ کل انہوں نے میڈیا میں دیا تھا کہ ہمارے جو سینئر ڈاکٹرز ہیں وہ بھی تقریباً ہر کوئی اس سے فائدہ اٹھا رہا ہے، تو ان کے رسپانسز آئے ہماری طرف کہ یار آپ کیا چاہتے ہیں کہ ہم بھی ایجوٹیشن کریں. ہم نے کہا نہیں، آپ کوئی ایجوٹیشن نہ کریں، ایجوٹیشن کی ضرورت ہی نہیں ہے. ہم میڈیا میں جاتے ہیں، اس بات کو اوپن کرتے ہیں، اور پھر ہم آپ لوگوں کے پاس بھی آتے ہیں، اور آپ پی ایم اے کے بندوں کو بھی اور اپنے وائی ڈی اے کے بندوں کو بھی بٹھائیں اور پھر بیٹھ کے ہمیں کنونس کریں، ٹھیک ہے کہ نہیں. دوسرا یہ ہے کہ ایک گورنمنٹ کا ایک مطلب سسٹم ہے، اس سسٹم کے اندر مطلب یعنی ہم نے ایک قانون کے تحت رہنا ہے، قانون سے باہر تو کوئی چیز نہیں ہو سکتی، تو اس لیے میرے خیال میں کوئی ایسی بات نہیں. ڈاکٹر صاحب، یہ ہے کہ ینگ ڈاکٹرز نے نکل پریس کانفرنس کے حوالے میں کہا کہ یہ کالا قانون ہے، اور اب اس کے دفاع میں آپ لوگ سامنے آ گئے ہیں. چیف سیکرٹری کے اقدامات کیا لوگوں نے تعریف کی، تو کیا آپ سمجھتے ہیں جو پمس کے ذریعے انہوں نے جو ڈاکٹرز لائے ہیں وہ شفا کے ذریعے جو ڈاکٹر لائے انہوں نے دیگر صوبوں سے، ہاں وہ ڈاکٹرز جو دلی پاکستان آئے ہیں کیا وہ قابل ہیں؟ آپ بالکل گارنٹی دیتے ہیں آپ؟ دیکھیں، جس طرح ابھی ڈاکٹر نواز نے تھوڑی دیر پہلے بتایا کہ یہاں کی نیڈ بہت زیادہ ہے، جگہ جگہ ہاسپٹلس بن رہے ہیں، اب پہلے والا وہ جی بی نہیں رہا. گلگت کے اندر بھی دیکھیں آپ، ایک پروونشل ہیڈ کوارٹر ہاسپٹل بن گیا جو پہلے ڈی ایچ کیو تھا، ابھی آر ایچ کیو بن گیا. دونوں جگہ پہ ایکول رش ہوتا ہے. چلاس اور سکردو کے ہاسپٹلس اپ گریڈ ہو کے وہ آر ایچ کیوز بن گئے، ریجنل ہیڈ کوارٹر بن گئے. اس کے علاوہ سکردو میں ابھی 500 بیڈس کا ہاسپٹل بن گیا. چلاس میں بھی جو ویمن اینڈ چلڈرن ہے اس کو انہوں نے اپ گریڈ کیا ہوا. اس طرح ہر ڈسٹرکٹ میں جیسے کھرمنگ ہے، خپلو ہے، شگر ہے، استور، منزا نگر، آپ کا دار تانگیر تک ہاسپٹلس بن گئے. ان سب میں ان کو اسپیشل ڈاکٹروں کی ضرورت ہے، اور یہ تو بالکل نہ ہونے کے برابر ہیں ڈاکٹرز اس جگہ. اور جو ڈاؤن سے لوگ لائے ہوئے ہیں، یہ ہے کہ ان کی ادنا سی کوشش ہے کہ اس ریکوائرمنٹ کو پورا کریں. تو میرا خیال ہے یہ اچھی نیت سے کیا ہے کسی نے، تو اس پہ ہم انگلی بالکل نہیں اٹھائیں گے، اور وہ آ کے ہمارے ہی بھائی بہنوں کو، میرے اور آپ کے علاقے کے لوگوں کو سروس کریں. اور ادھر ہم 3 بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن ہم صرف 3 نہیں ہیں، ہمارے پیچھے پوری سینئر ڈاکٹر کمیونٹی ہے. تو انہوں نے ہمیں کہا کہ آپ لوگ جا کے یہ بات کرو، تو ہم ان کے بہاف سے آ کے یہ بات کر رہے ہیں. اور وہ بھی جو دوسرے وائی ڈی اے والے ہیں وہ بھی ہمارے چھوٹے بھائی ہیں، ہمیں ان سے کوئی مسئلہ نہیں، کوئی ایشو نہیں. اور یہ تمام کام جو ہے سرکار نے کیا ہوا، بڑے ایکسپرٹس بیٹھے ہیں بیوروکریسی میں، اور ہر جگہ انہوں نے تمام جانچ پڑک کے کیا. کسی ایک بندے کا کام نہیں ہے
کہ یہ فلانی منسٹر نے کیا ہے, کسی چیف سیکرٹری نے کیا ہے, کسی چیف منسٹر نے کیا ہے یا گورنر نے کیا ہے. اس کے پیچھے پوری ٹیم ہے جس نے یہ سب کیا ہے. اس میں پولیٹیکل ٹیم بھی ہے, بیوروکریسی بھی ہے, اور لا کو جاننے والے لوگ ہیں. اس میں لا سیکرٹری ہے جو تمام ان چیزوں کو سمجھتا ہے. تو میرا خیال ہے یہ انڈو بھی اتنی آسانی سے نہیں ہوتا. یہ آپ لوگ بھی خود سمجھتے ہیں اس چیز کو. اس کو انڈو کرنا اسی پروسیس سے ان کو جانا پڑے گا دوبارہ, کیبنٹ سے اسمبلی اور اسمبلی سے گورنر. تو اٹ ول ٹیک ٹائم, اور اس میں یہ ہوگا کہ انڈو کرنے سے ان کو کوئی فائدہ نہیں ہے. جس طرح ڈاکٹر صاحب نے بتایا کہ ان کی پروموشن کے بڑے مواقع ہیں, جسٹ ان کو میرا خیال ہے اس کی تھوڑی سی انڈرسٹینڈنگ نہیں ہے. تو ان کی انڈرسٹینڈنگ ہوگی تو پڑھے لکھے لوگ ہیں, دے آر ڈاکٹرس, وہ بالکل کنوینس ہو جائیں گے. بالکل ہم پی ایم اے ہیں, ہم خود کس چیز کی فقدان ہے؟ بالکل ڈیفینیٹلی ڈاکٹروں کے اندر. اس کے لیے تو آپ کے ہاسپٹلس بنیں گے. اس کا جو کیا کہتے ہیں, اس کا کیا کہتے ہیں, ہاسپٹلس کے لیے PC1 بنتا ہے. وہ PC1 میں یہ سب چیزیں رکھی جاتی ہیں. وہ سہولتیں تو ایک سسٹم کے تحت آئیں گی نا. وہ میرے یا میرے 2 کولیگس کے یا جونیئر ڈاکٹرس کے کہنے سے تھوڑی سہولتیں آئیں گی. تو اس کے لیے وہ آئیں, ہمارے تجربے سے بھی فائدہ اٹھائیں. ان کی جو عقل مندی ہے اور ان کی بڑی بڑی ڈگریاں, ان سے بھی ہم فائدہ لے لیں گے. بیٹھ کے ٹھیک کریں گے ہم اپنی جیو. ہمارا مین کنسرن تو یہ ہے کہ ہمارے لوگوں کو سروسز ملے. یہ میرا یا ڈاکٹر نواز کا یا ڈاکٹر لطیف کا انڈیویجول کا مسئلہ نہیں ہے. اگر ہمارا انڈیویجول کا مسئلہ ہے تو ہمیں بتا دیں, ہم چھوڑ کے چلے جائیں. یہ تو ہم جو انہوں نے یہ بل پاس کیا ہے اور یہ سب چیزیں آئی ہیں, یہ GB کے عوام کے لیے, GB کی خلقت کے لیے آئی, پبلک کے لیے آئی. یہ بیسیکلی پبلک اس میں بینیفیشل. ینگ ڈاکٹرز کا کنسرن یہ ہے کہ جو 65 سال عمر کی گئی اس کی وجہ سے نیو انجیکشنز پروموشن ساری رک جائیں گی. یہ سلسلہ اس کے بارے میں بڑی ڈیٹیل سے ڈاکٹر نواز نے آپ کو بتایا, بڑی ڈیٹیل سے ڈاکٹر صاحب نے بتایا. اچھا ہاں, PMA کے بارے میں آپ کہہ رہے تھے کہ PMA جو ہے وہ ہم ہی PMA میں ہیں. ڈاکٹر اقبال اس وقت تک نئی PMA کوئی بنی نہیں ہے. اس وقت تک چلاس میں ڈاکٹر اقبال PMA کا صدر ہے. جب نہیں بنیں گے تو وہ اس پہ آ جائیں گے. تو سینئر ڈاکٹر تو سارے PMA والے جو ہیں, یہاں پر YDA ینگ ڈاکٹروں نے بنایا ہے. YDA میں ہم جیسے بوڑھے نہیں جا سکتے ہیں, لیکن PMA میں وہ بھی ہیں اور ہم سب بھی ہیں. تو ہم PMA ہیں. یہ PMA کے ڈاکٹروں کی اس پر ریکویسٹ پہ ہم نے مطلب یہ جلدی سے جو ہے اس کا رسپانس دیا. کا موجودہ پریزیڈنٹ ہے ڈاکٹر اقبال, جو چلاس میں ہوتا ہے, یہ اس کے کہنے پہ یہ ڈاکٹر صاحب وہ انہوں نے کہا کہ آپ فوری طور پہ اس کو وہ کریں, تھوڑا سا میڈیا میں یہ چیز کلیئر ہو جائے. باقی ہمارا اندرونی معاملہ ہم آپس میں کر لیں بھی گے. کریں گے. ڈاکٹر صاحب ہمارے جو ہیں ان سے جا کے ملیں گے, اور وہ ڈاکٹر کوئی ایسا ویسا آدمی نہیں ہوتا, بڑے پڑھے لکھے لوگ ہوتے ہیں, بڑے عقلمند لوگ ہوتے ہیں. دے ول بی کنوینسڈ, ایسا ایشو نہیں ہوگا. سر میرا سوال کمپلیٹ نہیں ہوتا ہے درمیان میں. آپ جی صحیح بتائیے. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ پروموشنز اور وہ سلسلہ رک جائے گا. سجیشن یہ ہے ان کی طرف سے 60 سال میں ریٹائرمنٹ کے بعد کانٹریکٹ پہ کیوں نہیں لیا جاتا؟ پوری دنیا میں اور پاکستان میں تو یہ بیک وہ